ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے اور یہ مکی سورت ہے. 4 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے. پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد. کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں. پھر ایک مرتبہ ترجمہ سن لیں. کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں. قرآن کریم کی صورت میں جو قل کہا گیا، کہہ دیجئے، یہ اس لیے کہ بعض کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب ہمارے سامنے بیان کیجئے، اس کا تعارف تو کرائیے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی. پھر آگے بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. هو اللہ احد، یہ قرآن کریم کا لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی کو ظاہر نہیں کرتا. ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ نہ اس کے اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے. ذات میں بھی اکیلے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اور اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں. اس لیے ترجمہ حضرت مفتی صاحب نے یہ کیا، اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. پھر آگے فرمایا اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ قرآن کریم کے لفظ صمد کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا. عربی زبان بڑی وسیع ہے. اب صمد کا ترجمہ کرنا ہے تو یہ اتنا بڑا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ ان 2 جملوں سے صمد کا معنی سمجھا جا سکتا ہے کہ صمد کے صحیح معنی کیا ہے. عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس کا ترجمہ بے نیاز کے لیے کیا جاتا ہے. آسان ترجمے میں آپ دیکھو گے دوسری جگہ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے، بے نیاز کا لفظ، کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ پہلو اس میں نظر نہیں آتا کہ سب اسی کے محتاج ہیں. اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم صاف ہو، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر آگے فرمایا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ پوچھا گیا نا آپ کا اللہ کا نسب بیان کرو، تو قرآن کہتا ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ آیت شریفہ میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے. ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، یہ حضرت عیسیٰ، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. تو قرآن کی آیت نے اس سب کی نفی کی. لم یلد ولم یولد، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور اخیر میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کرے. اس صورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں
اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہے، قل هو اللہ احد کہہ کر۔ دوسری آیت اللہ الصمد میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور سے اپنی مشکلوں میں مدد مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانگتے ہیں۔ اور آخری آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ یعنی مجوسیوں کا یہ کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، روشنی کسی اور نے بنائی ہے، اندھیرا کسی اور نے بنایا ہے، بھلائی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برائی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا۔ تو ان کا رد ہے کہ اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید کو ثابت کیا ہے، اسی لیے سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدے بیان کیے ہیں، توحید کو، رسالت کو اور آخرت کو۔ یہ 3 عقیدے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ تو اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت کر دی، اس لیے اس صورت کی تلاوت کے احادیث میں فضائل بھی آئے۔ ایسے 1/3 قرآن جو کہا گیا کہ 33% گویا قرآن ہے، تو 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سے توحید کو مکمل اس صورت میں بیان کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہو گیا۔ پھر اس صورت کی فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بہت ہے۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، قل واللہ مجھے بہت اچھی لگتی، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سورے کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا۔ ابو داود اور ترمذی اور نسائی کی ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام اس سورت کو قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو صبح 3 مرتبہ معوذتین کے اس میں بھی ہم نے سن چکا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح پڑھ لے، یہ صورتیں اس کی حفاظت کے لیے شام تک کے لیے کافی ہیں۔ شام کو پڑھ لے، صبح تک اس کی حفاظت کے لیے تینوں صورتیں کافی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ 3 صورتیں اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان 3 صورتوں کو نہ پڑھ لو، اور وہ صورتیں معوذتین اور قل هو اللہ احد ہے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان 3 صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا۔ یعنی آپ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ اس کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ ان 3 صورتوں کو نہ پڑھو۔ تو عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مجھے فرما دیا مت سونا جب تک ان 3 صورتوں کی تلاوت نہ کر لینا، تو میں نے پھر کبھی ان 3 صورتوں کو پڑھے بغیر ایسا نہیں ہوا کہ میں سو گیا ہوں۔ تو یہ 3 صورتیں معوذتین اور یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے ایک ایسی صورت ہے۔ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ کافی شافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کی تلاوت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔